وہ جھگڑے کی بنیاد نہیں ہو سکتے. جی بنیادی بات یہ ہے. اور یہ وضاحت کر دوں کہ یہ جو آپ نے مدینے میں سلطنت بنائی ہے نا، یہ سلطنت اللہ کے رسول کے نزدیک بھی سیاسی مسئلہ ہے، دین کا مسئلہ نہیں ہے. جو سلطنت آپ نے بنائی ہے، اس لیے کہ رسول نے، یہ بڑی بحث ہوتی ہے، میں نے شروع میں کہہ دیا کہ کہنے والے کا مفہوم ایک لفظ سے کچھ خاص ہوتا ہے، سننے والے کا اپنا ایک مفہوم ہوتا ہے. ایک لفظ خلیفہ ہمارے سامنے آ گیا، ایک خلیفہ کا لفظ ہمارے سامنے آ گیا. ہم نے اس لفظ کے ہمارے نزدیک جب ہم کہہ رہے تھے تو مفہوم کچھ اور تھا، سننے والے جب سن رہے تھے ان کے نزدیک مفہوم کچھ اور تھا. ہمارے نزدیک خلیفہ کے معنی میں وہ ذات مراد تھی جسے رسول اس منصب پر بٹھا کے جائیں. آپ کے نزدیک خلیفہ سے مراد وہ تھی کہ جس کو رسول تو نہ بٹھائیں، ہم بٹھائیں. بنیادی طور پر ان کے بنانے کا طریقہ ہی اتنا مختلف تھا کہ ان کا خلیفہ اور ہے، ان کا خلیفہ اور ہے. ذرا ایمانداری سے بتائیے، آپ جب علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے دینی منصب کا تصور کرتے ہیں جس عہدے پہ وہ فائز تھے، یا یوں کہوں کہ جب آپ اپنا کلمہ پڑھتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ خلیفۃہ بلا فاصل، کہ وہ رسول کے بغیر کسی فاصلے کے، بغیر کسی گیپ کے یہ جانشین خلیفہ تھے. اللہ کے نبی کے خلیفہ تھے بغیر کسی گیپ کے، یعنی ادھر چشم رسالت بند ہوئی تو اب کوئی سیکنڈز میں، منٹوں میں، کسی اعتبار سے بھی کوئی وقفہ نہیں ہے. ادھر حضور نے دنیا سے پردہ کیا، ادھر علی خلیفہ ہو گئے. اس جملے کا یہ مطلب ہے. تو اس جملے کا اگر یہ مطلب ہے تو تاریخی طور پر بتائیے کیا ایسا ہوا؟ اس اعتبار سے تو سرے سے کوئی خلیفہ نہیں ہوا کہ حضور کی آنکھ بند اور فوراً کوئی خلیفہ ہو جائے. حضور کا انتقال ہوا، اس کے بعد بحث مباحثہ ہوتا رہا، اس کے بعد مسلمانوں نے یا کچھ لوگوں نے، یا جتنے لوگ وہاں جمع تھے یا جمع شدہ لوگوں میں کچھ افراد نے زبردستی کسی کے ہاتھ پر بیعت کر کے اور خلافت کا نظام قائم کر دیا. اب یہ خلافت پہلا تو وقفہ ہوا رسول کے انتقال سے اس مرحلے تک جب کسی کوئی شخص نامینیٹ ہوا، پھر اس کے بعد جب اس کی بیعت ہوئی تو وہ خلیفہ کنفرم ہوا. جب عوام نے اس کے ہاتھ پہ بیعت کی تو اب وہ خلیفہ کنفرم ہوا. یہ جو پیریڈ درمیان کا ہے وہ بلا فصل تو ہے نہیں، فاصلہ تو ہو گیا. تو جو تاریخی طور پر خلیفہ بنا وہ بلا فصل نہیں. علی کو وہ مسند ملی نہیں. پھر آپ کیوں کہتے ہیں بلا فصل ہے؟ خلیفۃ بلا فصل، پھر کیا؟ یہ صبح شام آپ کے کلمے میں یہ جملہ آتا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ ایک مذہب کا جب عقیدہ ہے، ایک جماعت کا عقیدہ ہے تو انہوں نے اس کے اوپر غور بھی کیا ہوگا، سوچا سمجھا بھی ہوگا، اور تبھی یہ الفاظ اپنے عقیدے کے اظہار کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. تو میں پوچھتا ہوں کہ پھر اب آپ کے نزدیک خلیفۃ بلا فصل یہ کیا معنی؟ وہ جس کو خلیفہ کہا گیا وہ بلا فصل نہیں ہے، جو تخت پہ بیٹھا وہ بلا فصل نہیں ہے. جن کو آپ خلیفۃ بلا فصل کہہ رہے ہیں وہ کم از کم بلا فصل خلیفہ نہیں ہوئے. ایک فاصلہ پہلی خلافت، دوسرا فاصلہ دوسری خلافت، تیسرا فاصلہ تیسری خلافت، 25 سال کا عرصہ گزر گیا تب علی خلیفہ ہوئے. تو بلا فصل کیسے؟ بات صرف اتنی سی ہے کہ جب آپ خلیفۃ بلا فصل کہہ رہے ہیں تو خلیفہ کے معنی کچھ اور ہیں. وہ جو وقفوں سے خلیفہ آ رہے ہیں ان کے ہاں لفظ خلیفہ کے معنی کچھ اور ہیں. اور زیادہ واضح لفظوں میں کروں کہ جب آپ خلیفۃ بلا فصل کہہ رہے ہیں تو آپ نبوت کے جانشین کی بات کر رہے ہیں. جب وہ خلیفہ کی بات کر رہے ہیں تو حاکم مدینہ کے جانشین کی بات کر رہے ہیں. یہ جو مدینے میں حکومت تھی اس کے اوپر جو شخص نائب کے طور پر آیا ہے وہ اس کی بات کر رہے ہیں. آپ اس کی بات کر رہے ہیں جو نبی کی جگہ پر آیا ہے. اب پتہ نہیں فرق ذہنوں میں آیا کہ نہیں کہ فرق کیا ہے.
جناب والا یہ جو مدینے میں حکومت تھی جس وقت حضور دنیا تشریف لے گئے تو 7 صوبے تھے حضور کے. وہ صوبے آج الگ الگ ملک ہیں، بلکہ ایک کے 2 ملک ہیں. مثلا یمن اس زمانے میں ایک صوبہ ہوتا تھا، آج نارتھ یمن اور ساؤتھ یمن 2 الگ الگ ملکوں کی صورت کے اندر موجود ہے. آج اس وقت کے علاقوں میں، حضور کے علاقوں میں بحرین شامل تھا جو ایک الگ مملکت ہے. اس وقت یہ جو مڈل ایسٹ کے کنٹریز میں جو UAE وغیرہ ہے وہ حضور کے اس مملکت کا ایک معمولی سے جز ہوتا تھا، اب الگ ایک سلطنت کی حیثیت رکھتا ہے. جو پورا سعودی عرب ہے وہ بھی اپنی جگہ پر ایک الگ سلطنت ہے. وہ 7 صوبے جو تھے وہ آج الگ الگ مملکتیں ہیں، بہت بڑی سلطنت تھی، لیکن یہ سلطنت ان 7 کے عدد کے اندر محدود تھی، یعنی ان صوبوں میں محدود تھی. جہاں تک یہ صوبے ہیں وہاں تک مدینے کی حکومت ہے، لیکن نبوت کہاں تک ہے؟ اس کی جورسڈکشنز کیا ہیں، اس کی کیا حدیں ہیں، کون سی باؤنڈریز ہیں؟ نبوت کی کوئی باؤنڈری ہے؟ جب وہ رحمت للعالمین بن کے آیا، جہاں صورت یہ ہو کہ جس رب کا تعارف کرائے وہ رب العالمین ہو، جب اپنی نبوت کا تعارف کرائے تو اللہ کی زبان سے یہ بات کہلوائے کہ یہ رحمت للعالمین ہے. تو اب جو جانشین ہوگا، جو نبوت کا جانشین ہوگا، وہ بھی اس جورسڈکشن کا حکمران ہوگا جس کے لیے وہ نائب ہے. دیکھیے مدینے کے تخت پر بیٹھنے والا حکمران، نام اس کا کچھ بھی رکھیے، جو بھی بیٹھا ہے وہ تاریخ اور جغرافیہ کا ایک فرد ہے، وہ ہسٹری کا بھی ایک فرد ہے. اس تاریخ سے اس کی حکومت شروع ہوئی، اس تاریخ تک قائم رہی. یہی کہا جائے گا نا، ہر ایرا، ہر دور، ہر حکمران کو اسی حساب سے شمار کیا جاتا ہے. فلاں تاریخ کو تخت نشین ہوئے اور فلاں تاریخ کو ان کا دور ختم ہو گیا. آج کے جمہوریت کے دور میں بھی جو حکمران ہوتا ہے کہ صاحب ان کی صدارت اس تاریخ کو شروع ہوئی، اس دن حلف اٹھایا تھا اور اس دن وہ اپنے عہدے سے دستبردار ہو گئے، نیا صدر ہو گیا. تو ایک مدت ہوتی ہے یہاں سے یہاں تک، اور ایک جغرافیہ ہوتا ہے اس علاقے سے لے کے اس علاقے تک، اس باؤنڈری سے لے کے اس باؤنڈری تک. مدینے کا حکمران تاریخ کا بھی فرد ہے اور جغرافیہ کا بھی فرد ہے. اس کی باؤنڈریز ٹائم میں بھی ہیں اور اسپیس میں بھی ہیں. لیکن جب نبوت کے جانشین کی بات ہے تو نبی اس خدا کا نبی ہے کہ جس خدا کی کوئی جورسڈکشن نہیں ہے، نبی کی بھی کوئی جورسڈکشن نہیں ہے. جب نبی کی جورسڈکشن نہیں ہے تو اس کے جانشین کی بھی جورسڈکشن نہیں ہوگی. اب لفظوں سے دھوکہ نہ کھائیے. علی خلیفہ ہے تو اس کے معنی بالکل مختلف ہیں. آپ کا خلیفہ اور چیز ہے. ہم نے کبھی اس خلافت کا دعویٰ نہیں کیا اور کبھی آپ نے اپنے ان خلیفاؤں کے لیے اس خلافت کے منصب کو مناسب ہی نہیں سمجھا کہ ان کی طرف تشبیہ دے سکیں. اب چونکہ آج تحقیق اور عقل و دانش کا زمانہ ہے، دیکھیے ہمارے نزدیک ہم جس خلافت کی بات کر رہے ہیں اس خلافت کا نقطۂ آغاز ہے خم غدیر. غدیر کا مرحلہ اس وہ منزل ہے کہ جہاں سے علی کا بحیثیت نائب رسول تعارف ہو رہا ہے. اسے خلیفہ کہیے، امام کہیے، ولی کہیے، جو کچھ بھی کہیے، وہ اب آپ کے اوپر منحصر ہے، لیکن اس کا تعارف ہو رہا ہے خم غدیر سے. آپ جس خلافت کی بات کر رہے ہیں اس کا نقطۂ آغاز ہے سقیفہ بنو ساعدہ، وہ کانفرنس ہال. اب آج کی اصطلاح میں یہ کہہ سکتا ہوں، وہ ایک چھت تھی جس کے نیچے لوگ بیٹھ جاتے تھے، میٹنگز ہوا کرتی تھی، وہ وہاں پر یہ فیصلہ ہوا ہے. تو یہ سقیفہ بنو ساعدہ وہ مقام ہے جہاں سے آپ کی خلافت کا آغاز ہوا. خم غدیر میں بنیادی پیغام دینے والے ذات کا نام ہے نبی. یہاں پر نبی دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں. اس کے بعد جو مسلمان جمع ہے وہ فیصلہ کر رہے ہیں. سقیفہ بنو ساعدہ میں وہ لوگ فیصلہ کر رہے ہیں. ہمیں لوگوں کا بنایا ہوا امام قبول نہیں. آپ
کو نبی کا بنایا ہوا امام قبول نہیں، آپ کا امام آپ کا بنایا ہوا، ہمارا امام رسول کا بنایا ہوا۔ ہم تو بات سیدھی سی ہے، ہم نہیں جانتے آپ کو ناموں پہ اختلاف ہے نا تو نام بدل دیجئے، لیکن ہم تو علی کو اس حوالے سے مانتے ہیں کہ رسول نے کہا تھا جس کا میں مولا ہوں اب اس کا علی مولا ہے۔ اب ولایت رسول کی حدیں مقرر کر لیجئے تو ہم خود دیکھ لیں گے کہ علی کی حدیں کہاں تک ہیں۔ بحث کی جاتی ہے کہ وہاں پر حضور نے خم غدیر میں علی کے بارے میں جو جملہ کہا وہ یہ تھا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اب یہ مولا کے تو ڈکشنری میں 40 کے قریب معنی ہیں اور ان میں سے ایک معنی یہ ہے کہ دوست بھی اس کے معنی ہیں۔ تو حضور تو در حقیقت یہ کہہ رہے تھے کہ جس کا میں دوست ہوں علی اس کا دوست ہے۔ ہم نے کہا نہیں بھائی یہ تو علی کی اس ولایت کا اعلان ہے کہ رسول اپنے جانشین مقرر کر رہے ہیں، یہ خلافت کا اعلان ہے، علی کے وصی رسول ہونے کا اعلان ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جناب اگر یہی اعلان کرنا مقصود تھا تو کیوں نہیں کہہ دیا کہ میں جس مملکت کا امیر ہوں علی اس کا امیر ہے، جس کا میں سلطان ہوں اس کا علی سلطان ہے، جس سلطنت کا میں ملک ہوں بادشاہ ہوں علی اس کا ملک ہے بادشاہ ہے۔ اتنے بہت سے لفظ تھے حکمران کے لیے، یہ ملک بھی عربی کا لفظ ہے، سلطان بھی عربی کا لفظ ہے، امیر بھی عربی کا لفظ ہے، اور یہ سب حکمرانوں بادشاہوں کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ تو کیوں رسول نے جھگڑا ہمارے لیے چھوڑ دیا کہ وہ علی کو ایک ایسے لفظ سے پکار گئے جس کے 40 معنی ہیں؟ ایک ایسے لفظ سے کیوں علی کو مخاطب کر گئے کہ جس کے اتنے بہت سے معنی ہم اتنے دن سے لڑ رہے ہیں؟ اگر سلطان کہہ دیتے، اگر امیر کہہ دیتے تو مسئلہ حل ہو جاتا۔ یہ تو اور بات ہے کہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے یا نہ ہو جاتا۔ جہاں رسول بڑے واضح لفظوں میں بھی کچھ کہہ گئے ہیں، آپ نے نام لے کے بھی اگر کچھ کہا ہے تو وہاں بھی آپ نے تعویلیں شروع کر دی۔ امام ابن تیمیہ جو اس وقت کے وہابی مسلک کے یوں سمجھیے کہ ان کے بنیادی جو تھاٹ گیور ہیں، جو اصل تھنکر ذہن ہے وہ امام ابن تیمیہ ہیں، تو اس کے بعد انہی کی سوچ کو آگے بڑھایا گیا ہے جو آج وہابیت کے نام سے ہمارے سامنے موجود ہے۔ تو امام ابن تیمیہ نے رسول کی حدیث سنی، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، علی کے معنی ہے بلند، تو حضور نے کہا کہ میں علم کا شہر ہوں اور اس کا دروازہ بہت بلند ہے، اور چاہے اتنا بلند ہو کہ انسان کی رسائی سے دور ہو جائے۔ اصولاً تو نبوت کے علم تک پہنچنے کا راستہ آسان ہونا چاہیے تھا، اب دروازہ اتنا بلند ہو گیا ہے کہ علم رسول تک پہنچنے کی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ لیکن انہوں نے کہا کہ یہاں علی سے مراد بلندی ہے، شاید ان کی یہی تعلیلیں پیش نظر تھیں کہ وہاں کہا تھا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور اس کا دروازہ علی ہے، تو انہوں نے کہا علی سے مراد بلند ہے، مسئلہ آسان ہو گیا۔ چنانچہ خم غدیر میں جب ولایت کا اعلان ہونے لگا، رسول کو اس ذہن کا بھی پتا تھا، اس قسم کی تعویل کا بھی پتا تھا، تو اب جب تعارف کرانے لگے اس علی کا، نام یہاں بھی لیا نام وہاں بھی لیا، لیکن ایک تھوڑا سا لب و لہجے میں فرق آ گیا۔ وہاں تو صرف کہا تھا کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، انہوں نے کہا تم یہاں پہ علی کے معنی ڈکشنری میں جا کے دیکھو گے تو سنو، من کن تو مولا ہو